اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چند سوالات مفتی جاوید صاحب کے ہیں جو برمنگھم میں تشریف رکھتے ہیں۔ ان کا پہلا سوال ہے کہ مجھے اگر برکات یا مراقبات نہیں ملے تو بھی میں کسی دوسرے شیخ سے ان کے اصول کے لیے نہیں جاؤں گا، کیونکہ یہ تصوف کے بنیادی اصول کے خلاف ہے جسے توحید مطلب کہتے ہیں، یعنی ایک ہی شیخ سے اکتساب فیض کرنا۔ بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ حضرات کو ان موضوعات پہ شاید مطالعہ کی عادت نہیں ہے۔ سادہ سی بات ہے، یقیناً مفتی صاحب نے مفتی بننے تک بہت کچھ پڑھا ہوگا، ساری کتابیں پڑھنے کے بعد بھی افتاء کا الگ کورس ہوتا ہے، اور وہ کورس کرنے کے بعد بندہ مفتی بنتا ہے۔ میرے خیال میں مفتی بننے تک اگر اساتذہ کی تعداد گنی جائے تو بہت سی ہو جائے گی۔ کیا مفتی صاحب شروع سے ایک ہی استاد سے لے کر مفتی بننے تک ایک ہی استاد سے پڑھتے رہے؟ اگر کوئی شخص بنیادی کتابیں ایک استاد سے پڑھتا ہے، اس سے آگے کسی دوسرے سے پڑھتا ہے، ایک ہی وقت میں حدیث ایک شیخ سے پڑھتا ہے، تفسیر دوسرے سے پڑھتا ہے، فقہ تیسرے سے پڑھتا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ ہر استاد کا اپنا اپنا مقام ہے۔ کسی نے آپ کو ایک لفظ بھی سکھایا تو وہ استاد ہے، اس کی عزت، اس کا احترام استاد کی طرح کیا جائے گا۔ لیکن یہ سمجھ لینا کہ میں نے ابتدائی کتابیں ایک استاد سے پڑھی ہیں، اب اس کی اپنی تعلیم استاد کی بھی شاید اپنی ابتدائی کتابوں تک کو آگے وہ نہ پڑھا سکتا ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ آگے کسی استاد سے پڑھا ہی نہ جائے۔ ایک ہوتی ہے بیعت اصلاح، آپ کسی شیخ سے بیعت کرتے ہیں اصلاح کے لیے، اس کے لیے شرط صرف اتنی ہے کہ وہ بے شک فاضل نہ ہو، لیکن روزمرہ کے معمولات، حلال حرام نیک بد، فرض واجب مستحبات میں رہنمائی کر سکتا ہو، تو اس سے بیعت جائز ہے، بیعت اصلاح جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اسی جگہ رہنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ دین سیکھنا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس استاد سے زیادہ حاصل کر لیں کسی سے، لیکن آپ اس کی نسبت زیادہ بھی پڑھ جائیں تو اس کا منصب استاد کا اور جو احترام ہے وہ باقی رہے گا۔ بیٹا جرنیل بھی ہو جائے، باپ کاشتکار ہو تو باپ ہی باپ رہتا ہے، باپ کا احترام اسی کو حاصل رہتا ہے، کاشتکار کو ہی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص
ذکر اذکار سیکھتا ہے، ابتدائی مراقبات کسی سے حاصل کرتا ہے، الحمدللہ اب اس سے آگے اس کی رسائی نہیں تو اسے کوئی دوسری ہستی ملتی ہے جو اس سے آگے کرا دیتی ہے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ ہاں پہلے استاد کا احسان ویسا ہی رہے گا، وہ بھی استاد ہی رہے گا، اس کا عزت و احترام اور لحاظ اور مقام وہی رہے گا جو ایک استاد کا ہوتا ہے۔ یہ جو تصوف کا ہے توحید مطلب، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آگے نہ سیکھا جائے، اس سے مراد یہ ہے کہ ایک چیز ایک شیخ سے آپ حاصل کر رہے ہیں اور وہ حاصل ہو سکتی ہے تو اسی مراقبے یا اسی کام کے لیے دوسرے کے پاس نہ جائیں، ایک جگہ رہ کر سکون سے کام کریں، کیونکہ اسی کے لیے اب ایک کتاب ایک حضرت سے پڑھ رہے ہیں اور وہی کتاب آپ دوسرے سے پڑھنا چاہتے ہیں تو یقیناً دل میں کچھ تردد آئے گا کہ یہ صحیح نہیں پڑھا رہا یا یہ اس کی تشریح صحیح نہیں کر رہا، تب جائیں گے۔ اور یہ تردد جو ہوتا ہے یہ قلبی معاملات میں نقصان دہ ہوتا ہے۔ توحید مطلب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک حضرت نے آپ کو مراقبات ثلاثہ کرا دیے، اب اس سے آگے ان کی رسائی نہیں ہے تو آپ زندگی بھر اگلے مراقبات حاصل ہی نہ کریں، اسی پہ بسر کر جائیں، یہ سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی تحقیق کے مطابق 150 سالوں میں دیوبند میں ایک اونچے مرتبے والا شیخ گزرا ہی نہیں۔ مفتی صاحب بادشاہ آدمی ہیں، دیوبند کو بنے ابھی 150 سال گزرے ہی نہیں۔ کوئی 15-20 سال پہلے انہوں نے جشن 100 سالہ منایا تھا، 100 سال گزرا تھا، اور اس جشن کو ابھی 50 سال نہیں گزرے۔ وہ بڑا مشہور تھا بین الاقوامی سطح پر، ہندوستان کی وزیر اعظم اس وقت اندرا گاندھی تھی، وہ بھی اس میں شریک ہوئی تھی، سرکاری سطح پر بھی منایا گیا تھا جشن 100 سالہ۔ جی 1980، تو 80 کو 50 سال تو نہیں ہوئے، 30 سال ہوئے، تو اس کا مطلب ہے دیوبند کو بنے 130 سال ہوئے ہیں۔ مفتی صاحب کی تحقیقات 150 سال کی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ایک بات، ایک بنیادی بڑی مزے کی بات ہے جو دیوبند کے بارے بہت معروف ہے، بے شمار کتابوں میں ملتی ہے، کہ جب مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیوبند کا مدرسہ بنانے کا ارادہ فرمایا تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضور آپ کو ساتھ لے گئے اور بنیادوں کی نشاندہی فرمائی کہ یہاں کمرہ بنایا جائے حدیث کا، یہاں قرآن کا، تفسیر کا، یہاں فقہ کا، یہاں مسجد بنائی جائے، یہاں بچوں کی رہائش بنائی جائے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے صبح جب دوستوں سے بات کی تو جا کر دیکھا موقع پر تو واقعی لائنیں لگی ہوئی تھیں اور نشان لگے ہوئے تھے۔ یہ حضرات دیوبند بڑے فخر سے لکھتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، پتہ نہیں مفتی صاحب کی نظر سے کیوں نہیں گزری۔ اکابر دیوبند میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بلند پایا صوفی اور بہت بلند پایا شیخ تھے، اور سب کی بہت سی کتابیں ہمارے پاس لائبریری میں بھی اس موضوع پہ موجود ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی طریقے، ذکر کے مختلف طریقے اور مراقبات کے اور سلوک کے طریقے اور مختلف انداز، ان کی کتابیں ملتی ہیں، تصانیف ملتی ہیں، ان کے شاگرد ملتے ہیں، اور ان سب حضرات کی تصانیف ہماری لائبریری میں بھی موجود ہے۔
تو بڑے آرام سے کہہ دینا کہ میری تحقیق کے مطابق کوئی شیخ گزرا ہی نہیں. بڑی عجیب سی بات ہے. آپ نے کیسے تحقیق کی؟ ان کی کتابیں پڑھی، ان کی سوانح حیات پڑھی، ان کے انداز پڑھے، یا اس کے بغیر ہی اندازہ لگا کر کہہ دیا تو یہ درست نہیں ہے، مفتی صاحب کو کہیں غلطی لگی ہے. مفتی صاحب کو چاہیے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھیں. اس میں ذکر کے مختلف طریقے دیے ہوئے ہیں. ہم تو ایک طریقے سے ذکر کرتے ہیں، انہوں نے بہت سے لکھے ہیں، یہ طریقہ، یہ طریقہ، یہ طریقہ. اور صرف علماء دیوبند ہی نہیں، آپ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مجدد الفسانی مانتے ہیں، دوسرے 1000 سال کے لیے مجدد مانتے ہیں، اور کوئی لکھتا بھی ہے، پڑھتا بھی ہے، مانتا بھی ہے. انہیں بھی دیکھیں تو روئے زمین کے علماء اور صاحب علم ان کے پاس حصول تصوف کے لیے اور تعلیم تصوف و تربیت کے لیے آتے تھے. بلکہ یہ واقعات بھی بڑے واضح ہیں کہ بعض جس طرح مرتد شریعت ہوتا ہے، اس طرح کچھ لوگ مرتد طریقت بھی ہو جاتے ہیں. مرتد شریعت کافر ہوتا ہے، مرتد طریقت کو کافر نہیں کہتے، لیکن وہ جو بھٹک جاتے ہیں انہیں مرتد طریقت کہا جاتا ہے. تو انہوں نے پھر حضرت پر فتوے بھی لگائے اور یہ باتیں بھی کہ یہ افسانے گھڑتا ہے اور لوگوں کو پتہ نہیں سیر سکھاتا ہے، کیا کرتا ہے. پھر یہ شور بھی اٹھے، فتوے بھی لگے. تو یہ سارے لوگ اسی زنجیر سے وابستہ تھے. میرے لیے یہ بات بہت ہی حیران کن ہے اور مجھے ہضم بھی نہیں ہو رہی کہ پچھلی 14 صدیوں میں صرف 9 مشائخ بر صغیر میں بہت اونچے مناظر یعنی عالم امر والے گزرے ہیں، اور مولانا علی یار خان نے چند سالوں میں ہزاروں سالکین کو ان مقامات پر پہنچا دیا. دوسرے لفظوں میں 20ویں صدی میں بہت سے لوگوں نے پہلی 14 صدیوں سے زیادہ ترقی کر لی. دیکھیں، کسی بھی شعبے یا فن کی بات ہوتی ہے تو وہ اس شعبے یا اس فن کے مطابق کی جاتی ہے. ذاتیات کو لے لینا اور یہ کہنا فلاں شخص کو میں اچھا نہیں مانتا، فلاں کو بڑا، فلاں کو چھوٹا مانتا ہوں، یہ کوئی معقول طریقہ نہیں ہے. افراد کی بات اللہ کریم کے معاملات افراد کے اللہ کے ساتھ ہیں. اور یہ کہنا کہ پچھلی 14 صدیوں میں بر صغیر میں صرف 9 مشائخ بہت اونچے منازل یا عالم امر والے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ گزر ہوئے ہر بندے کے حالات کسی صاحب کشف پر منکشف ہوں. ہاں، جن کے بارے پتہ چل سکا اور جو نام حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گنوائے وہ بھی کسی نہ کسی صورت میں حصول برکات یا راہ تصوف یا راہ سلوک میں چلتے ہوئے جن حضرات سے واسطہ پڑا یا ملاقات ہوئی، غالباً بر صغیر میں ان کی تعداد 14-15 کے قریب ہے. لیکن یہ ضروری نہیں کہ جن سے حضرت جی کو یا ہمیں صاحب کا پڑا ہے ان کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں. بر صغیر میں تو بعض انبیاء بھی دفن ہیں. بر صغیر میں تو بعض انبیاء کی قبور بھی ہیں، اور مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پہ لکھا ہے کہ بعض انبیاء کی قبور ہیں. تو جہاں نبی ہیں وہاں صحابی بھی ہوں گے، جہاں صحابی ہیں وہاں تابعین بھی ہوں گے. اور اس بات میں بڑا فاصلہ ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے میں لندن گیا تھا، 5 آدمیوں سے ملا تھا،
اور اسے یہ سمجھ لینا کہ پورے لندن میں صرف 5 ہی آدمی بستے ہیں، اس کا یہ مطلب سمجھ لینا صحیح نہیں ہے۔ اب ایک آدمی یہاں سے برمنگھم گیا ہے، وہ 10 بندوں سے ملا ہے، 20 بندوں سے ملا ہے، تو ان کا تذکرہ کرتا ہے کہ میں فلاں سے ملا، فلاں سے ملا، فلاں سے ملا۔ اب دوسرا یہ سمجھے کہ برمنگھم شہر میں صرف 20 ہی بندے ہیں، تو یہ تو سمجھنے کی بات ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کی زمین جس طرح آسمان ستاروں سے پر ہے، زمین ذاکرین اور اہل اللہ سے اس سے زیادہ بھری ہوئی ہے، اور کسی کو اللہ نظر دے تو آسمان پر ستاروں کی نسبت زمین پر چمکنے والی روشنیاں زیادہ ہیں۔ تو یہ اس کا اپنا معاملہ ہے، وہ جانے، اس کے معاملات جانے اس نے کس کو کیا دیا۔ ہاں یہ ضرور فرمایا حضرت نے، مجھے بھی یاد ہے، میرے سامنے بھی ہوا کہ بر صغیر میں ایسی 14-15 ہستیوں سے ملاقات ہوئی جو عالم امر میں ہیں، اور عالم امر تک جانا مفتی صاحب اتنا آسان کام نہیں ہے، بہت دور کی بات ہے۔ پورے عالم خلق کو پیچھے چھوڑ کر روح عالم امر میں پہنچتی ہے، اور عالم خلق کی وسعتیں اللہ ہی جانے کتنی ہیں، اور جو عالم امر میں نہیں پہنچے ان کی شان کچھ کم نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہی ولی ہیں جو عالم امر میں پہنچے، یہ اللہ کی عطا ہے، اور جتنا جس کو اس نے دیا وہ اس کی مرضی۔ اب رہی یہ بات کہ مولانا علی یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے چند سالوں میں ہزاروں سالکین کو ان مقامات پر پہنچا دیا۔ دوسرے لفظوں میں 20ویں صدی میں پہلی 14 صدیوں سے زیادہ ترقی ہوئی۔ اس بات کا جائزہ ایک اور انداز سے لیجیے۔ آپ نے کسی صحابی کو مجدد نہیں کہا، کسی تابعی کو مجدد نہیں کہا، تبع تابعین میں سے کسی کو مجدد نہیں کہا، پھر تبع تابعین سے لے کر مجدد لفظ ثانی تک 1000 سال میں کسی کو آپ نے مجدد نہیں کہا۔ کیا اس 1000 سال میں کوئی اللہ کے مقرب بندے نہیں گزرے؟ اور پورے روح زمین کو چھوڑ کر بر صغیر میں ایک شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو ساری دنیا نے مجدد مان لیا۔ عجیب تماشا نہیں ہے؟ میرے بھائی صحابی تھے، مجدد ان کی خاک پا بھی نہیں ہوتا۔ تابعین تھے، تبع تابعین تھے، اور بے شمار اولیاء اللہ پہلے گزرے، بہت بلند پایا گزرے۔ سلاسل پڑھیے، شجرہ جو ہیں، شجرہ ہے سلاسل پڑھیے تو کتنے عظیم نام آتے ہیں۔ میں نے کسی نام کے ساتھ مجدد نہیں پڑھا۔ شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی بہت معروف ہے، ان کے نام نامی کے ساتھ مجدد نہیں پڑھا آج تک۔ سیدنا شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ساتھ مجدد کیوں آ گیا؟ پہلے 1000 سالوں میں حضور کا ارشاد ہے کہ ہر صدی کے سرے پہ مجدد ہوتا ہے، تو پہلی 10 صدیوں کے مجدد کہاں گئے؟ اب یہ اللہ کریم کی مرضی کہ کس سے کیا کام لیتا ہے اور کس کام کی ضرورت کب پیش آتی ہے۔ مجھے صحیح نام یاد نہیں، تہذیب الاخلاق یا اس طرح کا نام ہے کتاب کا،
میں نام بھول جاتا ہوں افراد کے بھی کتابوں کے بھی، کمزوری ہے میری۔ تو انہوں نے اخلاقیات کے موضوع سے بہت سے واقعات، بہت موٹی، اتنی موٹی کتاب ہے اور بڑا احاطہ کیا ہے بہت دور سے لے کر آخر تک۔ ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے دہلی کا، غالباً 11ویں صدی کے آخر کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص سرائے میں جا کر ٹھہرا۔ اس وقت آج کل کی طرح ہوٹل نہیں ہوتے تھے، سرائے ہوتی تھیں، اور ان میں کچھ لوگوں نے وہ مالک کمرے کرائے پہ دیتا تھا اور کسی نے تنور لگا رکھا ہوتا تھا، روٹیاں وہاں سے مل جاتی تھیں، تو اس طرح سے گزر بسر ہوتی تھی۔ تو سرائے میں جا کر کسی نے کمرہ لیا اور اس نے جب اندر سے دروازہ بند کیا تو مرد بالیاں پہنا کرتے تھے، سونے کی بالیاں مرد بھی پہنا کرتے تھے۔ میرے لڑکپن تک میں نے بھی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو پہنا کرتے تھے، اور وہ بڑی اتنی بڑی ہوتی تھی، کان میں ہوتی تھی تو کندھے تک لگتی رہتی تھی، اتنی بڑی ہوتی تھی جو مرد پہنتے تھے۔ میرے ایک ماموں ہوتے تھے، وہ جنگ عظیم میں مارے گئے، میں نے انہیں بھی پہنے ہوئے دیکھا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ وہ اس دروازے کے پیچھے 2 بالیاں لٹک رہی ہیں۔ اب اس بندے نے وہ بالیاں اٹھائیں اور وہ تنور پہ جو عورت روٹیاں بناتی تھی اس کے پاس لے گیا کہ بھی یہ تمہیں پتہ ہوگا اس کمرے میں کون ٹھہرا ہے، کھانا تم سے لیتا ہوگا، وہ کہاں گیا، یہ بالیاں اس کی ہیں۔ اس نے کہا مجھے تو کچھ یاد نہیں، میرے پاس لوگ آتے ہیں کھانا لے کے چلے جاتے ہیں، میں تو نہیں پوچھتی کون کس کمرے میں ٹھہرا ہوا ہے، تو مجھے کیا خبر۔ وہ لے کر کوتوال کے پاس گیا۔ کوتوال نے کہا بھئی میں تو اس کو ہاتھ نہیں لگاتا، مجھے کیا خبر یہ کس کی ہیں کس کی نہیں۔ اس نے کہا آپ جمع تو کر لیں، جب کوئی مطالبہ کرے گا تو پتہ ہوگا، آپ کے پاس امانت پڑی ہیں مل جائیں گی، میں انہیں کہاں سنبھالتا پھروں، مسافر ہوں۔ بڑی رد و قد کے بعد اس نے جمع کر لی۔ وہ رات شاید مجھے یاد نہیں، 10ویں صدی یا 11ویں صدی کی آخری رات۔ اب جب صبح اٹھا تو اس بندے کو خیال آیا کہ میں پاگل ہوں، اتنا سونا میں نے خامخواہ جا کر کوتوال کو دے دیا، یہ کیا بات ہوئی۔ وہ بھی یہ سوچ رہا تھا کہ وہ تنور والی خاتون آ گئی، کہ بھی وہ بالیاں مجھے پتہ چل گیا کس کی ہیں، وہ کہاں ہے، مجھے دو۔ اس نے کہا میں نے تو وہ کوتوال کو دے دی تھی، چلو میرے ساتھ کوتوال کے پاس، مجھے پتہ ہے کس کی ہیں، مجھے دو۔ اب وہ گاہک بنی ہوئی تھی۔ جب دونوں کوتوال کے پاس پہنچے تو اس نے کہا جی مجھے تو رات ان کا مالک مل گیا تھا، وہ آ کر لے گیا۔ تو سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد وہ فرماتے ہیں میں نے سوچا یہ ہوا کیا، مجھے کیا ہو گیا، کل تو میں ان میں دلچسپی نہیں لے رہا تھا، آج مجھے بھی خیال آ گیا لینی چاہیے، تنور والی کو بھی خیال آ گیا اور کوتوال تو کھا ہی گیا۔ تو پھر کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ آئی کہ کل 10ویں صدی یا 11ویں ختم ہو گئی تھی، آج نئی صدی شروع ہوئی ہے، لوگوں کے مزاج بدل گئے۔ وہ یہ واقعہ لکھ کے بتاتے ہیں کہ جب صدی تبدیل ہوتی ہے تو مزاجوں میں اتنا فرق آتا ہے، وہ اپنا بھی اس میں بیان کرتے ہیں۔ تو قدرت کا نظام ہے، جب لوگوں کے مزاج بگڑتے ہیں تو وہ اصلاح کے لیے بھی مزید اسباب طاقتور بھیج دیتا ہے، یہ اس کا نظام ہے۔ پہلے انبیاء آتے تھے، حضور کی بعثت کے بعد انبیاء نہیں آتے، تو علماء ربانیین کا ہی یہ کام ہوتا ہے۔ اب اللہ جس سے جو کام چاہے وہ لے لے۔ اب آپ اس کو ایک دوسری نظر سے دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری جو سنت چھوٹ جائے، جو اسے زندہ کرے گا اسے 200 شہیدوں کا ثواب ملے گا، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفہوم یہی ہے۔
الفاظ کچھ عربی کے الفاظ ہیں، مفہوم یہی بنتا ہے، یعنی 200 شہیدوں کے برابر ثواب ایک سنت کو زندہ کرنے کا۔ کیا یہ سنت نہیں ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جو پہنچا اس کا وجود کا ہر ذرہ ذاکر ہو گیا؟ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ مدارج اپنے اپنے ہیں، لیکن بنیادی طور پر شرف صحابیت پہ سب فائز ہو گئے اور سب اعلیٰ ہو گئے۔ اب ان میں سے کچھ اور اعلیٰ ہیں، اچھوں میں بہت اچھے بھی ہیں، لیکن سب اچھے ہو گئے، سب صحابی ہو گئے۔ عالم تھے، ان پڑھ تھے، مرد تھے، عورتیں تھیں، بچے تھے، بوڑھے تھے، امیر تھے، غریب تھے، حاکم تھے، رعیت تھے، غلام تھے، آقا تھے، جو پہنچا اس شرف صحابیت سے سرفراز ہو گیا، ایمان کی نظر سے جس نے دیکھا یا حضور کی نظر جس پر۔ صحابہ کے عہد میں یہ سنت زندہ رہی، جو ان کی بارگاہ میں پہنچا تابعی ہو گیا۔ تابعین کے عہد میں بھی یہ سنت زندہ رہی، جو ان کی بارگاہ میں پہنچا تبع تابعی ہو گیا۔ تبع تابعین سے لے کر مولانا اللہ یار خان رحمۃ اللہ علیہ تک، اس پورے عرصے میں مفتی صاحب ایک بندہ بتائیے جس کے پاس ہر آنے والا ذاکر ہو گیا۔ یہ تو تاریخی بات ہے نا، یہ تو کسی فرد سے عقیدت کی بات نہیں۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ترویج کی، لیکن علماء کو سکھاتے تھے۔ بڑے بڑے عظیم نام ملتے ہیں، بڑے بڑے عظیم نام، بہت بلند پایا ہستیاں، لیکن جب آپ ان کے تصوف میں لاکھوں لوگوں کو مرید کیا اور ان کی ظاہری اصلاح فرمائی، انقلاب آفریں ہستیاں تھیں۔ جب بات تصوف اور قلبی امور کی آتی ہے تو گنتی کے 4 5 3 4 2 6 8 10 لوگ ملتے ہیں جنہیں انہوں نے یہ امور قلبی بھی سکھایا۔ وہ سنت کہاں گئی کہ ہر آنے والے کا قلب منور ہو جائے؟ سب سے زیادہ تربیت شاگردوں کی تصوف میں میری معلومات کے مطابق مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، لیکن ایک قید انہوں نے بھی رکھی کہ علماء کی تربیت فرماتے تھے۔ ہمارے زمانے میں ہوئے مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میرے ناقص علم کے مطابق آپ صاحب منصب ولی اللہ تھے اور آپ قطب ارشاد تھے۔ قطب ارشاد دنیا میں روئے زمین پر بسنے والی مخلوق کے اپنے ہم اثروں میں 4 میں سے 1 ہوتا ہے۔ 4 اقطاب ہوتے ہیں 6 کھرب کی آبادی میں، ان میں سے 1 ہوتا ہے۔ ایک بندہ بتائیں جسے انہوں نے قلبی ذکر بھی سکھایا۔ بلکہ قید لگاتے تھے، فرماتے تھے، آج بھی ان کی تحریریں موجود ہیں کہ 4 سال کے اخراجات بال بچوں کو یا جو تم پر والدین یا کوئی جو تم پہ انحصار کرتے ہیں ان کو 4 سال کے اخراجات دے کر رہو، اپنے 4 سال کے اخراجات ساتھ لے کر رہو اور 4 سال میرے ساتھ رہو۔ میری معلومات کے مطابق اللہ کریم نے یہ شرف حضرت مولانا اللہ یار خان رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا کہ پھر وہ سنت زندہ کر دی کہ مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، پڑھا لکھا، ان پڑھ، جو آپ کے پاس آیا وہ دل روشن لے کر گیا۔ ہمارے ہاں مساجد میں خادم رکھے جاتے ہیں، وہ ایک صفائی کرنے کے لیے ہوتا ہے، وہ ایک پانی بھرنے کے لیے ہوتا ہے، اسے پنہارا کہتے ہیں۔ عموماً گاؤں کے غریب لوگ ہوتے ہیں اور وہ ساری عمر مساجد میں پانی بھرتے رہتے ہیں اور نمازیں کم ہی پڑھتے ہیں۔ آپ نے کم نمازی دیکھا ہوگا، وہ
پانی بھر کے چلے جاتے ہیں، پھر انہیں کوئی نہیں پرواہ ہوتی۔ حضرت کی مسجد میں جو پانی بھرتا تھا میں نے اسے بھی فنا فی الرسول دیکھا۔ اب یہ اعتراض کہ یہ شرف مولانا اللہ یار خان رحمۃ اللہ علیہ کو کیوں ملا، تو یہ اعتراض آپ اللہ کریم سے کیجئے، اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں، ہم نے نہیں کیا، ہم نے سفارش بھی نہیں کی، ہم تھے بھی نہیں، ہم بعد میں آئے اور ہم ان کی شاگردی میں آئے۔ لیکن وہ بڑا غیور ہے، وہ لوگوں نے کہا تھا کہ نبوت ہی اللہ کو دینی تھی تو رجل من القریتین عظیم کسی بڑے بندے کو دیتا کہ اس نے ایک یتیم کو دے دی، تو اس نے فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، تیرے رب کی رحمت تقسیم ان کے ہاتھوں ہوگی، یہ میرے خزانوں کی تقسیم کے انچارج ہیں یا میں اپنی مرضی سے عطا کرتا؟ یہ فیصلہ کریں گے کہ میں کس کو نبوت دوں کس کو نہ دوں؟ اب مفتی صاحب یہ میرا اور آپ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے کہ کس سے کیا کام لیتا ہے، لیکن ایک دلیل جو علمی بھی ہے اور عقلی بھی ہے وہ سامنے ہے کہ بارگاہ رسالت میں جو آیا وہ سینہ روشن لے کر گیا۔ یہ سنت عہد صحابہ میں وصال نبی علیہ صاحب صلاۃ والسلام کے ساتھ زندہ باد زندہ رہی، جو آیا وہ تابعی ہو گیا۔ تابعین میں زندہ رہی، جو آیا مرد عورت نے بڑا چھوٹا تبع تابعین کے بعد سے لے کر مولانا اللہ یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک ایک نام بتائیے کہ اس ہستی کے پاس جو گیا وہ اس کا قلب ذاکر ہو گیا، ایک نام بتائیے۔ اب یہ اس کی مرضی، یہ اس کی رحمت ہے، وہ اپنے انداز سے تقسیم کرتا ہے۔ آج شاید علماء کے ارشادات اصلاح کے لیے کافی تھے، لیکن آج خود علماء بھٹک رہے ہیں الا ماشاءاللہ۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول میں نے حلیۃ الاولیاء میں دیکھا، فرماتے ہیں کہ گناہ بیماری ہے اور علماء اس کی دوا ہیں۔ گناہ بیماری ہے اور علماء کو اللہ نے اس کی دوا بنایا ہے، لیکن اگر دوا ہی بیماری بن جائے تو لوگ کہاں جائیں گے؟ یعنی جو دوا اور علاج تھا وہی ایک مرض بن جائے تو پھر لوگ کہاں جائیں گے؟ آج جس دور میں ہم ہیں اس پہ یہ ان کا ارشاد صادق آتا ہے کہ اکثریت پڑھتی ہی نہیں، دو چار تقریریں یاد کر کے عالم بن جاتی، اور جو لوگ محنت کرتے ہیں پڑھتے ہیں ان میں بھی گنتی کے لوگ ہیں جن پر اللہ کا کرم ہوتا ہے، ورنہ سارا علم ٹکوں پہ بیچتے ہیں اور جدھر سے پیسے ملتے ہیں ادھر کی باتیں کرتے ہیں، اور دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ جہاں دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا جائے، اس سے بڑی دین کی اور کوئی توہین نہیں۔ کوئی گناہگار دین کی اتنی توہین نہیں کرتا جتنی دینی علم جاننے والا دین کو دنیا کے حصول کا ذریعہ بنا کر کرتا۔ تمام متقدمین کی سوانح پڑھیے، فقہ کے ائمہ کو پڑھیے، تفسیر کے ائمہ کو پڑھیے، حدیث کے ائمہ کو پڑھیے، سب نے مزدوریاں کی، محنتیں کی، کاروبار کیے، تجارتیں کی، روزی الگ کمائی اور دین کی خدمت ایسی انجام دی کہ رہتی دنیا تک ان کی رہنمائی میں لوگ زندگیاں بسر کر رہے ہیں۔ خود علماء کی امامت کی جو تنخواہ ہے وہ اہل علم نے ایک ہیلے سے روا رکھی ہے۔ وہ نماز پڑھانے کی تنخواہ ہم نہیں دیتے، ہمارے پاس بھی قاری صاحب ہیں، نماز تو ان پہ خود فرض ہے، نماز پڑھانے کی تنخواہ کیسی ہوگی؟ ان کا جو وقت ہم لیتے ہیں انہیں پابند کرتے ہیں۔ اب ان کا گھر راولپنڈی میں، ہم نے انہیں یہاں پابند کیا کہ یہاں نمازیں پڑھیں، تو ان کا جو وقت لیا ہوا ہے اس کی اجرت ہے، نماز پڑھانے کی نہیں ہے۔
کوئی تراویح میں ختم سناتا ہے تو قرآن پڑھانے کی کوئی اجرت نہیں ہے، اور اگر کوئی یہ طے کر کے سناتا ہے کہ جی میں اتنے پیسے لوں گا قرآن سناؤں گا، نہ اس کی اپنی نماز ہوتی ہے نہ پچھلوں کی ہوتی ہے۔ یہ الگ بات کہ کوئی للہ فی اللہ سنائے اور قوم اس کی خدمت کرے، وہ الگ بات، لیکن سنائے ہی یہ طے کر کے کہ میں اتنے پیسے لے کر سناؤں گا، تو دیکھ لیجئے فقہ موجود ہے، آپ مفتی ہیں، آپ کے سامنے، آپ سے کیا چھپا ہوا ہے؟ نہ اس کی اپنی نماز ہوتی ہے، اس امام کی نہیں ہوتی تو پچھلوں کی کب ہوگی؟ انہیں اٹھک بیٹھک کرا کے چلا جاتا۔ ان باتوں پہ آپ کو حیرت نہیں ہوتی؟ اور لوگوں کو، آپ مناظر کو چھوڑیے حضرت، آپ یہ دیکھیے کتنے لوگ کلبوں سے، ہوٹلوں سے، بدکاری کی جگہوں سے، تاش کھیلنے سے، شراب نوشی سے، ہیروئن پینے والے ہیروئن چھوڑ کر اللہ اللہ کرنے پہ لگ گئے۔ آپ یہ دیکھیے، آپ یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ کس کے کہنے پہ لگ گئے؟ چوریاں اور ڈکیٹیاں کرنے والے، قتل و غارت گری کرنے والے دین کی خدمت پہ کمر بستہ ہو گئے۔ جو کیفی دلائل ہوتے ہیں وہ ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا، وہ خود صاحب کیفیت ہو تو سمجھتا ہے، ورنہ کیسے سمجھے گا؟ لیکن یہ جو عقلی دلائل ہیں یہ تو ہر عقل مند سمجھ سکتا ہے۔ اگر اللہ نے یہ کام مولانا علی یار خان رحمۃ اللہ علیہ سے لے لیا ہے تو یہ اس کی مرضی، اس پر یہ تو کوئی اعتراض، یہ تو مزیدار بات نہیں بنتی۔ سلسلہ ویسیہ کے لوگ چند لطائف اور مراقبات کر کے دوسرے مشائخ کی مزاجر کی نشاندہی کر رہے ہیں، انہیں کیا پتہ کون کس مقام پر ہے؟ یہ تو فضول سی بات ہے۔ سلسلہ ویسیہ کے لوگوں کو کیا ضرورت ہے؟ اور کسی کو آپ کتابیں پڑھتے ہیں، آپ کو کیا پتہ ہے کس نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ علماء کا ایک جمع غفیر ہے، سارے کتابیں وہی پڑھتے ہیں، کس کو کیا پتا کس نے کتنی پڑھی ہیں اور کون سی چھوڑ دی ہے؟ کیفیات باطنی میں ہر کوئی پورے خشوع و خضوع اور پورے کیف سے اپنی مقصد کی طرف لگا ہوتا ہے، اسے دوسروں سے سروکار نہیں ہوتا، اور ایک ذکر میں، ایک مجلس میں مختلف لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے مختلف منازل ہوتے ہیں، کسی کو ایک دوسرے کی خبر نہیں ہوتی، ہر کوئی اپنے میں مصروف ہوتا ہے۔ یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی، یہ فضول سے اعتراض ہیں جو میں اعتراض برائے اعتراض کیے جاتے ہیں۔ مفتی صاحب کا آخری سوال یہ ہے کہ اویسیہ کے سالکین کو اپنے نفس نے بہکا رکھا ہے اور یہ سب دھوکے اور امیجنیشن کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ سوال تو نہیں، یہ تو فتویٰ ہے۔ سوال میں اور فتوے میں تو فرق ہونا چاہیے، یہ سوال نہیں، یہ تو مفتی صاحب کا فتویٰ ہے۔ لیکن ایک بات ہے، مفتی صاحب ہمارے ایک ساتھی ہوتے تھے گجرات کے، بہت اچھے تھے، بہت معروف تھے، اور بڑا سیاسی کردار بھی تھا ان کا، بہت بڑے سیاستدان بھی تھے، اسمبلی کے ممبر بھی رہے، یہ وہ بھی، ڈانگ مار بھی تھے، ساری باتیں تھیں۔ تو حضرت کے حلقہ ذکر میں آ گئے، داڑھی رکھ لی، نمازیں باقاعدہ ہو گئیں، ذکر باقاعدہ ہو گیا۔ تو گجرات میں بھی ایسے حضرات بھی تھے جو تصوف کی بہت شدت سے نفی کرتے تھے، اور سارا زور معروف تھے، بین الاقوامی سطح کے علماء بھی تھے۔ تو انہوں نے ان سے فرمایا کہ بھئی تم جادو میں پھنس گئے، یہ کوئی جادو ہے اور یہ کوئی نفس کا بہکاوا ہے، تم اس میں بھی۔ انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن یہ کیا مزے کا جادو ہے؟ میں نمازیں نہیں پڑھتا تھا، اس نے مجھے نمازی کر دیا، میں جھوٹ بولتا تھا، اس نے مجھے اس سے روک دیا، میں لوگوں سے لڑائیاں کرتا تھا، اس نے مجھے اس سے روک دیا، میں روز داڑھی مونڈتا تھا، اس نے مجھے اس سے روک دیا، اب جھوٹ نہیں بولا جاتا، کسی سے زیادتی نہیں کی جاتی۔ اگر یہ جادو ہے تو بڑا مبارک جادو ہے، اللہ مجھے نصیب کرے۔
چلو مفتی صاحب امیجینیشن ہی صحیح، لیکن اگر امیجینیشن سے اطاعت الہی اور اتباع رسالت نصیب ہو جائے تو پھر مقصد تو وہی ہے پھر۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے مفتی صاحب، امیجینیشن سے انسانوں کے کردار نہیں بدلا کرتے، یہ محض برکات نبوت ہوتی ہیں جو بندوں کو تبدیل کر دیتی۔ امیجینیشن سے ممکن نہیں ہے کہ کسی کے کردار بدل جائیں، عقائد کی اور مثبت ہو جائیں، کبھی نہیں ہوتے۔ یہ محض برکات نبوت ہوتی ہیں جن سے عقائد کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے اور اعمال کی اصلاح بھی۔ چلو الحمدللہ، تو مفتی صاحب کے سوال تو ختم ہوئے، دو حضرات کے باقی ہیں انشاءاللہ۔ کل 10 منٹ آج تو اوپر ہو گئے، میں نے کہا چلو مفتی صاحب کی باتیں تھوڑی بہت جو ہم سے ہو سکتی ہے، وہ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، میں مفتی نہیں ہوں، وہ مفتی ہیں، انہوں نے افتاء کا کورس بھی کیا ہوا ہے، ہم سادہ سے ان پڑھ سے لوگ ہیں، ہمیں تو صرف اللہ اللہ آتی ہے اور آتا جاتا بھی کچھ نہیں۔ تو بہرحال جو ہو سکا وہ عرض کر دیا۔ ہدایت اللہ کے پاس ہے، ہمیں بھی ہدایت پہ قائم رکھے اور دوسرے ساتھیوں کو بھی ہدایت کی توفیق دے، ہم سب کی خطائیں معاف فرمائے اور نیکی کی توفیق ارزاں کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ اللہم ربنا سہل لنا امورنا کلها فی دیننا و دنیانا۔ رب یسر رب یسر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم انزل علینا من السماء ماء مبارکا نافعا غیر ضار نافعا غیر ضار نافعا غیر ضار۔ هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمته وهو الولی الحمید وهو الولی الحمید وهو الولی الحمید۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتک یا اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔